السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم طلبہ، اس مدرسے کے ذمہ دار مفتی عمران صاحب اور اس مکتب اور مسجد کے جو ٹرسٹی ہیں راج محمد بھائی کنڈکٹر صاحب، اور اسی طریقے سے مکتب کے جو دیگر اساتذہ اکرام ہیں اور ہماری بہنیں جو دوپہر کے وقت کی قربانی دے کر، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں، آج سنڈے ہے تو بہت سو کے جو شوہر ہے، ہسبینڈس ہیں، ان کو چھٹی ہوتی ہے، وہ گھر پر ہوں گے، کہیں پہ شاپنگ جانے کا تقاضا ہوگا، کسی کا کہیں پہ دعوت میں جانے کا تقاضا ہوگا، کسی کو کہیں باہر لنچ کے لیے جانا ہوگا، یا کسی کی اور کوئی رشتہ دار وغیرہ کو ملنے کے لیے جانے کا پروگرام ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری جن بہنوں نے اللہ کی نسبت پر اپنے ان سارے پروگراموں کی قربانی دے کر اپنا یہ وقت ان بچوں کے لیے فارغ کیا، تو ان کا یہ وقت کا فارغ کرنا رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چھوٹا سا عمل بھی اگر پسند آ جائے تو یہ عمل بھی ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل بھی کائے کے لیے کافی ہے بھائی؟ مغفرت کے لیے کافی ہے، ان کا وقت کو فارغ کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ ہے اپنے وقت کے قربانی دینے کی، اور وہ بھی کس کی نسبت پر؟ اللہ کے دین کی نسبت پر۔ ہماری یہ جو بہنیں یہاں پر جمع ہیں، ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، یہ بیچاریاں اپنے یہ سارے تقاضوں کو چھوڑ کر مسجد میں اس لیے جمع ہوئی، اس پروگرام کے اندر اس لیے شریک ہوئی کہ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے ملیں گی، بچوں کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں ان کی قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ اب یہ مکتب کا پڑھنا ہے، اللہ کے دین کی بات کا سننا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں مسلمان نے اپنی نظروں کے سامنے ہمیشہ بھی اپنے زندگی کے مقصد کو رکھنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا، اللہ نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے۔ اللہ کا ہم کو پیدا کرنے کا مقصد اور دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر چلیں۔ کس کی مان کر چلیں گے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں، اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ اگر ہمارے زندگیوں میں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور خاص طور پہ چونکہ یہاں پہ ہماری بہنیں جمع ہیں تو میں ہماری ان بہنوں کو یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک عورت اگر وہ یہ ٹھان لے کہ اس کو اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے کا ہے تو وہ ایک عورت اپنے گھر کے ساتھ اپنے پورے محلے کو سنوار سکتی ہے، پورے محلے کی زندگی بدل سکتی ہے، پورے محلے کی کایا پلٹ سکتی ہے، اور اپنے پورے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ تو وہ ہمارے اندر عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ دنیا کی رونق کو دیکھ کر، دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر، دنیا کے فیشن کو دیکھ کر، دنیا کے کپڑوں کو دیکھ کر، دنیا کے مال دولت پیسے اور بلڈنگوں کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی کا مقصد ہے، اللہ نے اسی لیے ہم کو بھیجا ہے۔ اللہ نے ہم کو اس کے لیے نہیں بھیجا ہے، یاد رکھو۔ اصل اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت وہ 5 وقت کے نمازوں کا اہتمام اور اس کی پابندی کرے، اللہ کی مان کر چلے۔ اور اگر ایک عورت یہ ارادہ کرے کہ میں
چاہے کتنی بھی زیادہ بیزی اور مصروف رہوں، نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑوں گی، تو میں سمجھتا ہوں اس عورت کو نماز پڑھنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے۔ اب ہم لوگ تو انڈیا میں رہتے ہیں، ہمارا انڈیا کیسا ہے ابھی دیکھو، اپنے یہاں پہ اکثر عورتیں تو وہ ہوں گی، ہماری جو اکثر بہنیں یہاں پر جمع ہیں وہ ہوں گی جو گھروں پہ ہی رہتی ہوں گی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ملیشیا کا سفر کیا۔ ملیشیا کے اندر سسٹم ایسا ہے، وہاں پہ ہر جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ۔ وہاں کے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں گے تو ایئرپورٹ پہ آپ کو جگہ جگہ مسجد ملیں گی۔ وہاں پہ آپ کسی بازار میں چلے جائیں گے، وہاں پر آپ کو مسجد ملیں گی۔ وہاں پہ کسی بڑے مال کے اندر اگر آپ چلے جائیں گے تو مال کے اندر بھی مسجد ملے گی، اور وہ مسجدیں ایسی ہے کہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ دونوں کے لیے ہے۔ ایک حصہ مردوں کے لیے ہے تو دوسرا حصہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وہاں کی عورت اور انڈیا کی عورت میں فرق یہ ہے کہ وہاں کی 90% جو عورتیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے، جاب کرتی ہے، ورک کرتی ہے، آفیسرز ہیں، اور ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو عورتیں ہیں ان کے اندر اسلام کی جو غیرت ہے، غیرت۔ انڈیا کی عورت اور وہاں کی عورت میں فرق یہ ہے کہ انڈیا کی عورت نے اگر 4-6 کتابیں زیادہ پڑھ لی یا کالج سے 2-4 ڈگریاں حاصل کر لی تو پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کسی امریکہ یا انگلینڈ کی رہنے والی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا بھی گوارا نہیں کرتی، فیشن، ماڈرنائزیشن اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتی ہے۔ اور ملیشیا میں بھی اتنی ہی ہائر ایجوکیٹڈ فیمیلز ہیں۔ آپ ایئرپورٹ کے اوپر جائیں گی تو بڑی بڑی امیگریشن آفیسرز جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ مسلمان عورتیں بھی، انہوں نے PhD، M.Com، B.Com، MCA، BCA، DCA سب کچھ کر کے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہے۔ لیکن ان کے اندر کی اسلامی غیرت ایسی ہے کہ وہ عورتیں اتنی ہائر ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود کوئی بھی عورت آپ کو بغیر پردے کے نظر نہیں آئیں گی۔ کائے کے نظر نہیں آئیں گی بھائی؟ کائے کے نظر نہیں آئیں گی؟ بغیر پردے کے، بغیر پردے کے۔ حالانکہ میں نے دیکھا وہاں پہ بڑی بڑی آفیسرز وہ مسلمان عورتیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے سر کے اوپر آپ کو پورا کیا پورا سر ڈھکا ہوا ملے گا، پورا کیا پورا وہ آپ کو حجاب کے اندر نظر آئیں گی، اتنی بڑی بڑی آفیسرز ہونے کے باوجود۔ تو وہاں پہ یہ جو جگہ جگہ پہ انہوں نے مسجدیں بنائی ہے وہ اس لیے کہ وہاں کی عورت کتنی بھی بیزی رہو، چاہے وہ امیگریشن آفیسر رہو، کسی اور فیکلٹی کی آفیسر رہو، کسی بڑے مال کے اندر جو ہے وہ بڑی بزنس مین رہو، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا وہ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر جس جگہ پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پہ کیا کریں گی بھائی؟ نماز کے لیے پہنچ جائیں گی، وہاں پہ نماز کے لیے پہنچ جائیں گی اور وہاں پہ نماز ادا کریں گی۔ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ملیشیا میں ٹوئن ٹاور ہے، ایسے 2 بڑے بڑے ٹاور ہیں، دنیا کی سب سے اونچی وہ عمارتیں تھیں۔ تو میں بھی گیا تھا، میری بیوی بھی میرے ساتھ میں تھی، میری اہلیہ بھی ساتھ میں تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے بولے یار یہاں نماز کے لیے جگہ ملے گی کیا نہیں کیا معلوم، تحقیق کی ہے تو پتہ چلا کہ دنیا کے وہ سب سے بلند جو عمارتیں تھیں اس کے اندر بھی نیچے مسجد بنی ہوئی ہے۔ گئے ہم لوگ اس مسجد کے اندر تو پتہ چلا کہ مستورات کے لیے بھی مسجد ہے، مردوں کے لیے الگ ہے۔ اب مستورات کی مسجد کے لیے جب میری اہلیہ وہاں پہ داخل ہوئی تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ ٹائم لگا۔ تو میں نے باہر نکلنے کے بعد میں پوچھا، میں بولا بھائی اتنا ٹائم کیوں لگا؟ بولے اس لیے لگا کیونکہ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ کچھ عورتیں نماز پڑھ کے ابھی نکل رہی تھی تو بہت ساری عورتیں جو کھڑی ہوئی ہیں وہ فوراً نماز کے لیے آگے بڑھ جاتی تھی، تو وہاں پہ جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ نماز پڑھنے والی وہاں پہ عورتیں تھیں کہ اتنے بڑے مال کے اندر بھی جو مسجد بنی ہوئی ہے اس میں بھی نماز پڑھنے کی جگہ تھی کیا؟ ہاں نہیں، کیونکہ عورتیں اتنی زیادہ تھی نماز پڑھنے والی ہیں۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے یہ جو ترقی یافتہ ملک ہے ان ملکوں میں رہنے والی جو مسلمان عورتیں ہیں ان کے اندر غیرت ہے کہ بھائی چاہے میں کروڑ پتی رہوں، چاہے میں آفیسر رہوں، چاہے میں ہائر ایجوکیٹڈ رہوں، سب سے پہلے میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہوں بھائی؟ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے حکم پہ چلنا یہ میری پہلے ذمہ داری ہے، اس لیے میرا چہرہ، میرا سر یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا وہاں کی عورتیں برقع پہن کر کار بھی چلا رہی ہیں، مرسیڈیز کار، BMW کار، بڑی بڑی کار، ایسی کاریں بھی وہاں کی عورتیں چلاتی ہے، لیکن کون سی حالت میں بھائی؟ پردے کی حالت میں۔ کائی کی حالت میں؟ پردے کی حالت میں۔ اور ہمارے انڈیا کا حال یہ رہتا، بہت ساری لڑکیاں گاؤں کی، کھیڑے پاڑے کی رہنے والی رہتی، اب پونا شہر کا رشتہ ان کو چلا گیا، اب یہاں کا رشتہ جانے کے بعد جب شادی کر کے نئی نئی یہاں پر آتی ہے، ماشاءاللہ چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے، پورا حجاب ہوتا ہے، پورا برقع ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پونے میں 8-6 مہینے ہو گئے یہاں کی ہوا لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد میں ایک آدھا اسکوٹی اگر اس کو مل گئی ایکٹیوا چلانے کے لیے تو چہرے کا نقاب بھی ہٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ پونے میں رہ رہے، اب ہم پونا سٹی میں گھر ہے ہمارا، وہ کیا گاؤں کھیڑے میں، اب کیا ہم لاتور، عثمان آباد، سولہ پور، جالنا، پربھنی، اورنگ آباد میں تھوڑی رہنے کو ہے، اب کہاں پہ رہنے کو ہے؟ ہم پونا سٹی کے اندر، اب سٹی والے ہو گئے ہم۔ تو ہمارے انڈیا کا یہ حال ہے کہ ذرا سا پیسہ آ گیا، تھوڑا سا عالی شان بنگلہ بن گیا، 2-4 کتابیں پڑھ لی ہے کالج میں جا کے، تو پیر زمین پہ ٹکتے نہیں پھر۔ آدمی کو لگتا کہ میں کسی امریکہ انگلینڈ سے کم نہیں ہوں بول کے میں۔ تو اسی لیے میں آپ کو وہ کارگزاری اس لیے سنا رہا کہ وہاں ہم نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھے، وہ مستورات BMW، مرسیڈیز، ایسی کار چلانے والیاں ہیں، لیکن کیا مجال کہ ان کا چہرہ نظر آ جائے۔ اتنا پیسہ آنے کے باوجود، سب کچھ آنے کے باوجود انہوں نے اپنے اسلام کو چھوڑے کیا؟ مسلمان ہیں ہم۔ اور وہیں کی مثال نہیں ہے، بحرین ایک ملک کا نام ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، سنے گے نہیں بحرین کا نام تم لوگوں نے؟ بحرین، میرا سفر ہوئے ہوا ہے بحرین کا بھی۔ اپنے انڈیا کے 200 روپیے تو بحرین کا 1 روپیہ، آپ سوچو وہ ملک کتنا امیر ہوگا۔ اپنے انڈیا کے 200 روپیے تو وہاں کے کتنے روپیے؟ 1 روپیہ۔ وہ اتنا ایسا ملک ہے وہ بحرین۔ تو بحرین کے اندر وہاں کی جو ایک ٹیم تھی مسلمان، ابھی اولمپک گیمز ہوئے تھے، تو بحرین کی ایک ٹیم جو ہے وہ بھی اولمپک کھیل رہی تھی، والی بال وغیرہ کچھ تو بھی کھیل رہے تھے، تو ان کا نمبر آیا کھیلنے کے لیے۔ تو وہ ٹیم کی جتنی بھی مسلمان عورتیں تھیں انہوں نے اپنے چہروں پہ نقاب تھا اور سروں کے اوپر اسکارف تھا، وہ کھیلنے کے لیے جب گئی تو اولمپک والوں نے کہا کہ تم حجاب پہن کر نہیں کھیل سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حجاب پہن کر نہیں کھیل سکتے تو پھر ہم کو یہ کھیل کھیلنا ہی نہیں ہے، ہم کو کھیلنا ہی نہیں، ہم جا رہے ہیں ویسے واپس۔ تو ان کو پرمیشن دینا پڑا، اور پرمیشن ملنے کے بعد اس مسلم ملک کی جو لڑکیاں تھیں انہوں نے وہ گیم کھیلا، لیکن کائے کے ساتھ میں؟ پردے کے ساتھ میں۔ اس سے پتہ چلا اسلام میں منع نہیں ہے۔ یہ میری لمبی چوڑی تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اسلام میں پڑھنا لکھنا منع ہے، یا اسلام کے اندر جو ہے آپ کو ٹیچر بننا منع ہے۔ اسلام جو ہے وہ آپ کو ہر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن پردے کے پابندی کے ساتھ۔ کائے کے ساتھ میں بھائی؟ پردے کی پابندی، اور اس کے ساتھ میں نمازوں کا اہتمام۔ کائے کا اہتمام؟ نمازوں کا اہتمام۔ یہ مسلمان عورت کے زندگی میں، ابھی جیسے میں نے ملیشیا کی مثال دی، اتنے مصروف لوگ، اس کے باوجود بڑے بڑے مال کے اندر بھی وہ نماز چھوڑنے کو تیار نہیں، ایئرپورٹ کے اوپر وہاں پہ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہیں پر بھی آپ جاؤ وہاں پہ مردوں اور عورتوں دونوں کی مسجد ملیں گی ساتھ ساتھ، تو کوئی بھی عورت وہاں کی نماز نہیں چھوڑتی ہے۔ اور ہمارے انڈیا کا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ذرا سا شادی کا پروگرام آیا اس میں 50 نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، منگنی کا پروگرام آیا اس میں 50 نمازیں چھوٹ جاتی ہے، ہلدی کا پروگرام آیا اس میں نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ ذرا سی بات پر ہمارے یہاں پہ نمازوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اصل جو ہماری زندگی ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، وہ کائی کی زندگی ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا،
آخرت کی زندگی. کہاں کی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ہر ایک کو چھوڑ کر جانا ہے. ہر ایک کو. جو لوگ دنیا کے اندر، آپ دیکھو، ابھی میں آپ کو ایک کرنٹ مثال دیتا ہوں کہ جو انسان ہمارے ملک کے اندر پورے ملک کی تقدیر لکھا کرتا تھا، پورے ملک کے فائنینس کے نظام کو چلایا کرتا تھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے دنیا کی، پورے ملک کی اکانومی جس کے ہاتھ میں تھی، پورے ملک کے خزانے جس کے ہاتھ میں تھے، وہ انسان بھی ملک کو چھوڑ کر کیا ہو گیا بھائی؟ چلا گیا. کیا ہو گیا؟ چلا گیا بیچارہ. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی پیسوں میں نہیں رکھی ہے. اگر پیسوں میں کامیابی ہوتی تھی تو جو آدمی ملک کے فائنینس کے نظام کو چلا رہا تھا وہ آدمی زندہ رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا بھائی؟ بالکل رہتا تھا. تو پتہ یہ چلا ہر آدمی کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے. ہر آدمی کو کیا کر کے جانا ہے؟ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اگر تمہارے پاس میں ایجوکیشن کم ہو زیادہ ہو تو بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے. پیسہ کم ہو زیادہ ہو تو بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے. تم پترے کے گھر میں رہتے ہو یا عالی شان محل میں رہتے ہو تو بھی دنیا چھوڑ کر کیا کرنا ہے؟ جانا ہے. سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے. لیکن کامیاب انسان وہ ہے، چاہے وہ پترے کے گھر میں رہو، محل میں رہو، غریبی میں رہو، امیری میں رہو، جو اپنے گھر کے اندر رہ کر نمازوں کا اہتمام کرے اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ پردے کا اہتمام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے تو اتنی بشارتیں بیان فرمائی ہے کہ عورت کو تو زیادہ اعمال کا حکم بھی نہیں دیا. فرمایا کہ اگر عورت نمازوں کا اہتمام کر لے، اپنے عصمت اور عفت کی حفاظت کر لے اور شوہر کی فرما برداری کر لے، اس عورت کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کائی کی بشارت بھائی؟ جنت کی بشارت. کس عورت کو مل رہی ہے جنت کی بشارت؟ پہلے نمبر پہ وہ عورت جو نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہو. اس لیے میں ہماری ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، دیکھو ہمارے زندگی کا مقصد آخرت ہے. دنیا ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے. چاہے ہمارے پاس کم زیادہ ہو، دنیا ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے. اس لیے نماز ہماری کسی بھی حال میں چھوٹنا نہیں چاہیے. کسی بھی حال میں ہماری نماز نہ چھوٹے. بھلے ہم کو نماز کے اندر سفر میں ہو، حضر میں ہو، تھوڑا وقت کم زیادہ ہو، آگے پیچھے ہو جاوے، لیکن ہر نماز ہماری ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر جو عورت کو فرمایا اپنے عصمت، اپنے عفت کی حفاظت کرنا، مطلب یہ ہے اپنی نظروں کو نیچا رکھنا. کسے نیچا رکھنا بھائی؟ نظروں کو نیچا رکھنا. اسلام نے عورتوں کو اسی لیے پردے کا حکم دیا کہ عورت اپنے آپ کو بھی پردے کے اندر رکھے، اپنی آواز کو بھی پردے کے اندر رکھے. اور عورت جو ہے جتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپا سکتی ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے. اسی میں عورت کے لیے عافیت ہے. اسی میں کیا ہے بھائی؟ عورت کے لیے عافیت ہے. عافیت. اور یہ عافیت کیسے ہے؟ میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سنا کے بتاتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام تھا ان کا؟ بولو. یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ابھی تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، تم نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ہمارے راج محمد بھائی اور ہمارے جو چاچا بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتے ہیں. تمہارے مفتی عمران صاحب بھی جانتے ہیں. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہمارے بڑے بزرگوں میں، مہاراشٹرا کے اندر یہ جتنا تم کو آج جو دینداری نظر آ رہی ہے، گاؤں گاؤں میں مکتب نظر آ رہے ہیں، گلی گلی میں مدرسے نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں ہیں. ہاں، قربانیاں. تو ہمارے مولانا ایک واقعہ سناتے تھے، میں آپ کو اصل میں وہ واقعہ سنانے والا ہوں. دھیان سے سنو. ادھر بچے اگر میری طرف دیکھیں گے اور دھیان سے سنیں گے تو میں آپ کو وہ پورا واقعہ سناؤں گا. ہمارے مولانا فرماتے تھے ایک آدمی، ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا جو ہوتا ہے نا،
बकरियां चराने वाला चरवाहा। तो एक जो चरवाहा था वो बेचारा बकरियां चराया करता था, और बकरियों के लिए जो है उसने एक बाड़ा बनाया हुआ था। बाड़ा यानी एक उसको चारों तरफ से काटियाँ लगाई जाती है, सारी बकरियां वगैरह जो है उसी के अंदर रहती थी। अब उसने क्या किया था कि बाड़ लगाई हुई थी एक एरिए को, वो पूरी जगह उसकी थी, बकरियां उसके अंदर चरा करती थी, बकरियों के बच्चे भी चरते थे। अब एक दिन एक बकरी के बच्चे ने अपनी अम्मा से कहा, अपनी वालिदा से कहा, उसने कहा कि अम्मी जान, ये जो हमारा चरवाहा है, जो हमको चराता है, इसने चारों तरफ से बाड़ लगाई हुई है, हम लोगों को उसके अंदर की ही घास खाना पड़ता है, उसने जो पानी रख दिया वही पीना पड़ता है, हम बाहर नहीं जा सकते। बाहर देखो ना, नहर बह रही है, कितनी अच्छी नहर बह रही है, नहर यानी नदी बह रही है, रिवर, नदी बह रही है, उसके किनारे कैसी हरी हरी घास है, एकदम मुलायम मुलायम रेशम के जैसी, और कितना अच्छा बाहर का मंजर है, नज़ारा है, तो ये हम लोगों को बाहर क्यों नहीं जाने देता। तो अम्मी जान जो है उन्होंने अपने बच्चे को समझाए, जो बकरी का छोटा बच्चा था। अम्मी जान ने बोले, देखो बेटा, मसला ऐसा है कि नदी के किनारे पे हरी हरी घास है और माशाल्लाह नदी का पानी बह रहा है, सब कुछ है, लेकिन बाहर जो है भेड़िया है, भेड़िया। क्या है भाई बाहर? भेड़िया। भेड़िया मालूम है आप लोगों को? हाँ, इंग्लिश में जिसको वोल्फ कहते हैं, वुल्फ कहते हैं। तो भेड़िया जो है, भेड़िया, वो भेड़िया है बाहर। अगर तुम बाहर निकल जाओगे तो भेड़िया तुमको चीर फाड़ करके क्या करेगा? खा जाएगा। तो वो जो बच्चा था अपनी माँ की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा। बोले, मैं जो है ये बाढ़ के कहीं ना कहीं से मुझे जगह मिलेगी, मैं तो निकल जाऊंगा वहाँ से। अब उसने क्या किया, एक दिन देखा कि उसकी वालिदा एक तरफ घास चर रही है, तो उसने देखा कि वो जो कांटियाँ लगे हुए थे, एक जगह पे थोड़ी सी जगह खुली हुई थी, वहाँ से उसने अपनी मुंडी बाहर निकाला, बाहर निकल के भाग गया और नदी के किनारे जाके जो है घास चरने लगा। अब उसको इतनी खुशी हो गई, वहाँ पे जाके कूदिया मार रहा है, वहाँ पे उछल कूद कर रहा है, पानी के अंदर जा रहा है नदी में, और खुश हो रहा है कि देखो मैं बाढ़ से बाहर निकल के आ गया तो मुझे तो सारा क्या सारा फ्रीडम मिल गया। क्या मिल गया भाई? मुझे फ्रीडम मिल गया, आज़ादी मिल गई मुझे। तो खुश हो रहा है। उसने देखा ही नहीं, थोड़ी देर के बाद में भेड़िया आया और वो बच्चे को चीर फाड़ करके खा गया। क्या वाक़ये से समझ में आया? हमारे मौलाना फरमाते थे, ऐसी ही मिसाल अल्लाह के हुक्मों की है। किसकी है भाई? अल्लाह के हुक्मों की। अल्लाह का जो हुक्म है औरतों को पर्दे में रहने का, वो इसलिए है क्योंकि हमारी माँ बहनें अगर पर्दों में रहेंगी वो सिक्योर रहेंगी, महफूज रहेंगी, उनको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो ये कहेंगी मैं क्यों अल्लाह का हुक्म मानूं, मैं काय को अल्लाह ताला की सुनूं, मैं किसी का सुनती नहीं, अल्लाह ने मेरे को भी अक्ल दिए भी है ना, समझता ना हमारे को, हमको पीछे रखना चाहते पर्दे में रख के, हाँ, हमारे को दुनिया से और पीछे करना चाहते, नहीं रहने का हमको पर्दे के अंदर। तो जब इस तरीके से औरत बगावत करेंगी तो बाहर भेड़ियों की कमी नहीं है। फिर जैसे ही ये बेपर्दा निकल गई तो भेड़िए जो है, भेड़िए वो रोड के किनारे से, रास्ते के किनारे से, वो अगर किसी कंपनी में जॉब कर रही है वहाँ पे भी 50 भेड़िए बैठे हुए, उसके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके पीठ पीछे एक एक चीज़ के बारे में तस्करा कर करके उसका मजाक उड़ाएंगे। वो जिस रोड से गुजरेंगी, क्यों? अगर ये पर्दे में रहती थी, वो बाढ़ के अंदर रहती थी, किसी भेड़िए की हिम्मत होती थी इसके ऊपर नज़र उठाने की? लेकिन ये वो हुदूद से बाहर निकल गई, मैं क्यों सुनूंगी, मेरे को भी फ्रीडम है, मैं भी अपने दिल के हिसाब से ज़िंदगी गुजार सकती। गुजार बाबा गुजार, दिल के हिसाब से गुजार। अब ये दिल के हिसाब से गुजारने को निकली, उसके बाद में रोड के भेड़िए इसको देख रहे हैं, जहाँ काम करती वहाँ के भेड़िए इसको देख रहे हैं, पूरे रास्ते के भेड़िए इसको देख रहे हैं।
کوئی بولے گا نہیں، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے. اور ہمارے ملک کے اندر یہ جتنے واقعات، یہ جتنے حادثات جو پیش آتے ہیں آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، مرنے کے، مارنے کے، یہ انہی کے ساتھ میں پیش آتے ہیں جنہوں نے اللہ کی باڑ سے باہر قدم نکالا تھا. کس سے باہر قدم نکالا تھا بھائی؟ اللہ کی باڑ سے. میں کیوں رہوں بولے کاٹیا کپاٹیا کے اندر، یہ اتنی محدود دائرے کے اندر. اور میں آپ کو واقعہ سنا سکتا ہوں، لیکن ابھی وقت کی قلت ہے، اس لیے میں ابھی آپ کو واقعہ نہیں سناؤں گا. لیکن یہ ضرور بتاؤں گا، ہماری ماں بہنیں جو میری بات سن رہی ہے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حجاب، تمہارے اوپر پردہ جو فرض کیا وہ تمہاری حفاظت کے واسطے ہے. کس کی حفاظت کے واسطے ہے بھائی؟ تمہاری حفاظت کے لیے. اور دیکھو جو پردہ اللہ نے مسلمان عورتوں پہ فرض کیا تھا، آپ دیکھو نا، آج میں آپ کو کہتا ہوں 60 سے 70% ہماری جو دوسرے سماج کی بہنیں ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والی جو بہنیں ہیں، ارے وہ آ گئی اس کے اوپر، وہ بسوں میں سفر کرتی ہے تو اپنا پورا چہرہ ڈھانک لیتی ہے. وہ اسکوٹی یا ایکٹیوا چلاتی ہے تو اپنے پورے چہرے کو کیا کرتی ہے؟ ڈھانک لیتی ہے. وہ آ گئی پردے کے اوپر. کیوں آئی بھائی تو پردے کے اوپر؟ بولے مسلمانوں کے دھرم کے اندر پردہ جو ہے نا وہ اپنی حفاظت کے واسطے ہے، وہ عورتوں کی حفاظت سیکیورٹی کے واسطے ہے. تو ہم نے دیکھے کہ ہماری مسلمان بہنیں پردے میں جتنی سیکیور رہتی ہے، اس لیے ہم نے بھی اپنے چہروں کو ڈھانپنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. وہ اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خالی 3 چیزیں اگر عورت لے کر آئیں گی تو بغیر حساب کتاب کے کہاں جائیں گی؟ جنت میں جائیں گی. سب سے پہلی چیز نمازوں کا اہتمام، دوسری چیز اپنے عفت اور عصمت کی حفاظت، اپنے نظروں کی حفاظت، اور تیسری چیز اپنے شوہر کی اطاعت. کس کی اطاعت بھائی؟ شوہر کی اطاعت. یہ بہت ضروری ہے. آج ہمارے زمانے میں یہ ہو چکا ہے کیونکہ ماڈرنائزیشن کا زمانہ ہے. پہلے زمانے کی بیچاری کھیڑے پاڑے کی عورتیں ہوتی تھی، اب وہ جو ہے جس طریقے سے شوہر نے بولا، ماں باپ نے جو دیکھ دکھا کے شادی کر کے دے دیے، ایک بار اس کے گھر پہ جو چلے گئی اس کو ایسا لگتا تھا کہ بس اب میری میت ہی وہاں سے نکلنے والی ہے. میں نے اپنے ماں باپ کا گھر اب ایک بار چھوڑ دیا، اب شوہر کا گھر جو ہے وہ گھر میں اب ایک بار داخل ہو گئی تو مجھے مرنے تک اب وہ گھر چھوڑ کے باہر جانا نہیں ہے. تو پہلے زمانے کی عورتیں ایسی فرما بردار ہوا کرتی تھیں، وہ بیچاریاں اپنی زندگی شوہر کے گھر پہ لگا دیتی تھی. صبح 4 بجے اٹھ جاتی تھی کیونکہ معلوم تھا اب کھیت کے اندر کھرپنے کے واسطے میں جانے کا ہے بول کے. 4 بجے اٹھ کے ایسے باجری کے جواری کے بڑے بڑے روٹیاں ڈال کے، ہرے مرچی کا ٹھیسا کٹ کے دونوں روٹیوں کے بیچ میں ڈال کے اس کو بن کے پوری فیملی جو ہے گھر کی صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی کھیتوں کی طرف نکل جاتے تھے. دن بھر کھیتوں میں کھرپتے بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے. پھر شام کو آئے تھک ہار کے، اس کے بعد میں جانوروں کو چارہ ڈالنے کا، بھینسوں کا دودھ نکالنے کا، اس کے بعد میں جو ہے جانوروں کو دیکھنے کا، بس یہی ان کی زندگی ہوا کرتی تھی. نہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، نہ میاں بیوی میں طلاق ہوتا تھا، نہ میاں بیوی کے اندر تیری میری ہوتی تھی، نہ بیٹی جو ہے ساس کے ساتھ میں 24 گھنٹے کنیکٹڈ رہتی تھی، نہ ساس اپنی بیٹی کو جو ہے اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے گائیڈ لائن دیتی تھی. کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب ہمارا زمانہ بدل گیا بھائی. ہمارا زمانہ آ گیا ایک دم ڈیجیٹل زمانہ، واٹس ایپ کا زمانہ. کائے کا زمانہ آ گیا بھائی؟ واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب کا زمانہ آ گیا. ٹیکنالوجی ہائی فائی ہو گئی نا ہمارے زمانے میں. آپ پورے رشتہ داروں کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. تو چونکہ ابھی جیسا مفتی عمران صاحب نے بتائے، ہمارا اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا آفس ہے، لوگ ہمارے پاس میں بھی مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں. مفتی صاحب ہی بیٹھتے ہیں وہاں پر دن بھر، تو وہی پورا آفس سنبھالتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا جواب بھی وہ دیتے ہیں. ان کو معلوم ہے ہمارے پاس کیسے کیسے مسئلے آتے ہیں. میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کے مسائل، کائپے سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. بیوی کا کہنا یہ ہے شوہر سے، دیکھو بولے میری بہن اور اس کے شوہر وہ پچھلے ہفتے مہابلیشور گھومنے کو گئے تھے. دوسری بہن اور اس کا شوہر
وہ بمبئی گھومنے کے لیے گئے تھے اور تم نے آج تک میرے کو کاترج گارڈن میں بھی نہیں لے کر گئے. اب یہ شوہر بول رہا ہے ارے بابا تیرا بھاؤ نہیں اور وہ کروڑ پتی لوگ ہیں, مہابلیشور نہیں, وہ گھومنے کے واسطے سوئٹزرلینڈ بھی جا سکتے ہیں. میں غریب آدمی ہوں, رکشہ کرائے کا چلاتا ہوں, پہلے رکشے والے کے کئی دن سے پیسے نہیں دیے ہوئے ہیں, میں تیرے کو کھانا وانا لنچ ڈنر کے واسطے میں کوئی اچھے ریسٹورنٹ میں باہر نہیں لے کے جا سکتا. اب لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, گھر کے اندر کچھ مسئلہ نہیں ہے, ماشاءاللہ اپنے میاں بیوی کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, میاں بیوی سکون سے جی رہے, مگر لڑائی جھگڑے کس کے واسطے ہو رہے؟ ارے بھائی بولو نا. نہیں, دوسروں کے واسطے. کس کے واسطے میں ہو رہے ہیں؟ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے, دوسروں کے واسطے اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. آج ہمارے زمانے میں اسی لیے یہ جو طلاق عام ہو چکا ہے اور یہ لڑائی جھگڑے اس لیے عام ہو چکے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ ایک دم ایسا اٹوٹ رشتہ ہونا چاہیے. بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے کی محبت یا دوسرے کی عظمت یا دوسرے کا خیال رتی برابر بھی نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ کون ہے بھائی؟ اس کا شوہر ہے. اللہ کے بعد اگر اس سرزمین پر اس کے لیے کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اس کا شوہر ہے. اور شوہر کے لیے بھی اس سرزمین پر اس کی بیوی کے علاوہ دوسرے کا خیال اس کے دل میں نہیں آنا چاہیے. اس نے بھی اپنی بیوی کو پورا رسپیکٹ دینا چاہیے, بیوی کے ساتھ پوری محبت کرنا چاہیے. اب ہمارے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی شوہر سے کہتی ہے میرا فلانا رشتہ دار آیا تھا, تم نے صحیح سے بات ہی نہیں کرے, بولتے اس کو. اچھا وہ اپن فلانے کے شادی میں گئے تھے, تم نے میرے چچا کو سلام نہیں کرے, ہے کہ سب کے سامنے بول رہے تھے وہ, ارے کیا رفیق بھائی تمہارا جوئی یار, سلام تک سکھائے نہیں تم نے اس کو. ارے پہچان رہا تک, ارے اس کو پہچان کراؤ یار, چچا سسرا کون سا ہے, خالو سسرا کون سا ہے, ماموں سسرا کون سا ہے, سب سے ملا اس کو ذرا ایک بار. ارے بابا میرے سامنے سے گیا وہ, ایسا 2-3 بار جانا, دیکھا تک نہیں یار, اس نے کیا سلام کریں گا بولے. ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ باتوں کو لے کر. میاں بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. لڑائی جھگڑے کس کے واسطے ہو رہے؟ باہر والوں کے لیے, دوسروں کے لیے. بیوی بول رہی ہے کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا تھا, میرے جو ہے تم نے فلانے رشتہ دار کے ساتھ ایسا سلوک کرنا. ایسے ہی شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کے معاملات کے اندر وہ کسی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہ دے. اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل ہے مولانا اکبر ہاشمی کے نام سے, ہماری بہنیں اگر وہاں پر وزٹ کریں گی ان کو 50 بیان مل جائیں گے میاں بیوی کے ریلیشن اور تعلقات کے تعلق سے. تو اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ شوہر کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی کو اس بات کے اوپر ڈانٹے کہ تو نے میرے ماں کی خدمت کیوں نہیں کی اور تو نے میرے بہن کی خدمت کیوں نہیں کی. اس لیے کہ اس عورت کے ذمے صرف اور صرف اس کے شوہر کی خدمت فرض ہے, شوہر کے ماں باپ کی, شوہر کے بہنوں کی, شوہر کے بھائیوں کی خدمت اس عورت کے ذمے نہیں ہے, یاد رکھو. اب ہمارے زمانے میں لڑائی جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ میرے 2-2, 3-3 بھائیوں کے 5-5 کلو کے پینٹ بھی میری بیوی نے دھونا, گھر کے اندر رہنے والے 10-12 ممبر ہے, سب کا کھانا بھی اسی نے بنانا, اور میری ماں نے جو بولی اس کی ہر بات کو ماننا, جبکہ یہ ساری باتیں شریعت کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے بھائی یہ باتیں؟ شریعت کے خلاف ہے یہ. اس لیے کہ عورت کے ذمے خدمت جو فرض ہے وہ صرف اور صرف اس کے شوہر کی خدمت ہے, شوہر کے بہنوں کی خدمت اس کے ذمے نہیں ہے, شوہر کے بھائیوں کی خدمت اس کے ذمے نہیں ہے, شوہر کے ماں باپ کی خدمت بھی اس کے ذمے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے, اس کے بھائی بہنوں کی خدمت کر رہی ہے, تو وہ عورت ان کے اوپر احسان کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے بھائی؟ احسان. ذمہ داری ہے کیا اس عورت کی؟ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر وہ کر رہی ہے تو ان سب کے اوپر کیا کر رہی ہے؟ احسان. اب ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بہت ساری ہماری بڑی عمر کی جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہے وہ بولیں گی یار یہ مولانا کو کہاں سے پکڑ کے لائے,
یہ پہلا مولانا دیکھ رہے جو بول رہے کہ ساس کی خدمت مت کرو، ننندوں کی خدمت عورت کے ذمے نہیں ہے، سسرے کی خدمت عورت کے ذمے نہیں ہے. تو میں ہماری ویسی تمام بہنوں سے یہی کہوں گا، یہ مولانا کے گھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں. ہو سکتا تم کو آج تک کسی مولانا نے نہیں بتایا ہوں گا، وہ بات الگ ہے، لیکن میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. یہ اب ہمارے گھروں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم کو دین پتہ نہیں ہے. ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بیوی کا دین کیا ہے، ساس کا دین کیا ہے، ننند کا دین کیا ہے، شوہر کا دین کیا ہے، سسرے کا دین. ہر ایک کو اگر اس کا دین پتہ ہوتا تھا، یہ مسائل پیدا ہوتے تھے کیا بھائی؟ نہیں. تو اس کے لیے میں ہماری تمام بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، وہ اس بات کا عزم کرے، ارادہ کرے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، آج کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے. بولو انشاءاللہ. ہر حالت میں 5 وقت کی نمازوں کی کیا کرنا ہے؟ پابندی کرنا ہے، اور اپنے عصمت کی، اپنے عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پردے کی حالت میں رکھنا ہے. اور تیسرے، اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرنا ہے. اور جو شوہر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے وہ بھی اس بات کا عزم اور ارادہ کرے کہ میرے ذمے میرے بیوی کے جو حقوق ہے اس کو بھی میں پورا ادا کرنے کی فکر کروں گا، کوشش کروں گا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس چھوٹے سے جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے. اور آپ کے مکتب کے جو ٹرسٹی اور جو ذمہ دار ہے راز محمد بھائی، اور اسی طریقے سے آپ کے جامع مسجد کے امام اور اس مکتب کے روح رواں جو ہے مفتی عمران صاحب، اور مکتب کے جو دیگر اساتذہ ہے، آپ لوگوں کی بھی ماشاءاللہ کافی محنت ہے، ہر استاد کی پوری محنت ہے. تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، دونوں جہان میں اجر عظیم عطا فرمائے. اور سارے بچوں کو بھی یہ نصیحت کروں گا کہ بھائی کسی بھی حالت میں مکتب کا ناغہ نہ کرے، بلکہ یہ عزم اور ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس مکتب سے میں یہ سیکھوں گا کہ ایک سچا اور اچھا مسلمان کیسے ہوتا ہے. بولو انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ جو ہے نمازوں کی پابندی ہے اور پردے کے احکام سیکھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں